السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات، میرے دوست کیسے ہیں؟ میرا آپ حضرات کے سامنے روبرو ہونا اس لیے ہوا ہے کہ بھی سیمانچل کے اندر سیٹوں کا گھوشنا کر دیا گیا ہے، سیٹوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے، جس میں ہمارے بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن کو سیٹ ملنا چاہیے تھا، ان کو سیٹ نہیں مل پایا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر جو انسان محنت کرے اور محنت کرنے کے بعد محنت کا پھل نہ ملے تو لوگ تو پریشان تو ہونا ہی ہے۔ اس لیے ہمارے بہار کے بھولے بھالے جنتا کو بہت سارے لوگوں نے لوٹا ہے، بہت سارے لوگوں نے لوٹ کر اپنا کام نکال لیا، اپنی ذاتی کا کام نکال لیا، اس کے بعد جنتا کو وہیں چھوڑ دیا۔ خاص طور سے سیمانچل کا یہ خستہ حالت کو دیکھ کر حقیقت میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ جس طریقے سے انسان کو اپنے بارے میں یقین ہوا کرتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، اب دیکھیے سیمانچل میں جو ودھان سبھا کی سیٹوں کو تقسیم کیا گیا، یہ تقسیم کرنا تو بہت اچھی بات ہے، پر اس میں اتنا دن لوگوں کو رکھنا اور لوگوں کو رکھ کر یہ کہنا کہ میں آپ کو سیٹ دوں گا، اور سیٹ دینے کے بعد وہ سیٹ آپ کو نہ دے تو تکلیف تو ہوگا ہی آپ کو۔ سب سے جو مجھے اس بات پر افسوس ہوا کہ جو کہ ہاٹ ودھان سبھا سے حضرت مولانا مفتی محمد سالم چترویدی، عبداللہ سالم چترویدی صاحب کو جب سیٹ نہیں دیا گیا، جب میں نے سنا تو حقیقت میں بڑا ہی افسوس ہوا کہ ایک عالم ہر جلسہ میں ایک ہی بات کہا کرتا تھا کہ حق بولنے والی پارٹی صرف اور صرف AIM ہے، لیکن آخر میں اعلیٰ کمان اختر الایمان صاحب نے اس کا نام ہٹا کر اس کا نام چھوڑ کر ایک مرشد نام کے آدمی کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ سیٹ اس کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کا بول بالا ہے، اس کے پاس پیسے بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سیٹ ان کو دے دیا جاتا ہے۔ جو حضرات دیکھ رہے ہیں لائیو کو، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس اور خود غور سے سنیں، اور یہ ویڈیو میں سیو کر دوں گا، اس کو آپ بہت دور تک پہنچائیں تاکہ یہ تمام باتیں اعلیٰ کمان تک پہنچے، ہمارے سر بیرسٹر اسد الدین اویسی تک پہنچے۔ اس لیے جب میں نے سنا کہ مولانا کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، بڑا ہی افسوس ہوا، پر اب بات یہ چل رہی ہے کہ انشاءاللہ حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب کو یہ ٹکٹ دے دیا جائے گا۔ میں حضرت مولانا عبداللہ سالم چترویدی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آپ کے ساتھ انصاف ہو جائے تو آپ راضی مت ہو جانا، بلکہ جو حضرات محنت کیے ہیں ان سب کو جب تک ٹکٹ نہ مل جائے تو پلیز آپ بھی ٹکٹ نہیں لینا، کیونکہ دوسرا جو ودھان سبھا ہے پورنیہ ڈسٹرکٹ میں قصبہ ودھان سبھا میں ایک لیڈیز ہے کنچن دیوی نام سے، یہ بیچاری لگاتار محنت کرتی آ رہی تھی، اور میں نے بھی ان سے ملا تھا، بہت اچھی محنت کر رہی تھی، لگاتار وہ کوشش کر رہی تھی، ایک دلت خاندان سے آ کر، ایک دلت پریوار سے آ کر، ہندو دھرم سے آ کر، مسلمانوں پر یقین کر کے AIM پارٹی کو جوائن کر کے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ پارٹی ایسی پارٹی ہے جو غریبوں کی پارٹی ہے، مظلوموں کی پارٹی ہے، لیکن آخر کار میں وہاں پہ سیٹ دیا جاتا ہے، شہباز عالم کو دے دیا جاتا ہے۔
ایک لیڈیز کے بارے میں اگر آپ سروے کر لیجئے، میں بھی سروے کر رکھا ہوں، حقیقت میں اس کا اگر سروے کیا جائے تو 80% لوگ اس کے سروے کے نام سے اس کو ووٹنگ کرے گا، لیکن شہباز عالم کو یہ دے دیا جاتا ہے۔ جب تک ان کو سیٹ نہ مل جائے، سیمانچل کے بھولے بھالے ووٹر جنتا، آپ فی الحال اس بات کو سمجھ لیں، جب تک کنچن دیوی کو بھی سیٹ نہ مل جائے تو جو حضرات کو سیٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں وہ بھی سیٹ نہ لیں، جیسے کہ مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب جو ہیں، یہ بھی جب تک سیٹ نہ لیں، جب تک کہ کنچن دیوی جو ہے یہ قصبہ ودھان سبھا سے لگاتار محنت کر رہی تھی، ان کو بھی سیٹ نہ مل جائے۔ دوسرا جو آشچریہ بات یہ ہے کہ 22ویں ودھان سبھا سے لگاتار یہ باتیں چلی آ رہی تھی کہ پورنیہ ڈسٹرکٹ کے 22ویں ودھان سبھا سے 2 آدمیوں کے نام کنفرم کیا جا چکا تھا کہ ان دونوں آدمی کو سیٹ دیا جائے گا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو سیٹ دیا جائے گا۔ تو دونوں نے یہ مشورہ کیا تھا کہ ہم دونوں میں سے جس کسی کو بھی سیٹ ملے گا، ہم ایک دوسرے کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے، پارٹی کے لیے محنت کریں گے، اور محنت کرنے کے بعد ہر حال میں اس کو ہم جتانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ایسا ہوا کہ ایک ایسا چہرہ کو ٹکٹ دے دیا گیا، پیسے کے بل بوتے پر، پہلے بھی وہ ودھائک رہ چکا ہے، پہلے بھی وہ ایم ایل اے رہ چکا ہے، اگر وہ کام کیا ہوتا تو دوسری بار وہ جیتتا، لیکن ان نے کوئی کام نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ایک مرتبہ جیتنے کے بعد دوسرا مرتبہ وہ ہار گیا۔ کیوں ہارا؟ اس لیے ہارا کہ ان نے کام نہیں کیا ہوگا۔ لیکن ہمارے غلام سرور صاحب جو ڈبہ گاؤں کے ہیں، انہوں نے بیچارے نے لگاتار محنت کی، پہلی بار انہوں نے اس سیٹ کو یہاں لایا اور 47,000 سیٹ لائے تھے پہلی مرتبہ چناؤ میں، حالانکہ ہمارے چھیتر میں ان کو ووٹ نہیں دیا گیا تھا۔ ہمارے چھیتر کے مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مکھیا جب بنا تھا کام نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو ووٹ نہیں دیا تھا۔ لیکن 5 سال کے بعد 5 سال لگاتار محنت کیا، ہر گلی میں، محلے میں، ہر گاؤں کے ہر آدمی سے ملنا جلنا ہوا، ہمارے یہاں کوئی دقت پریشانی ہوا، ہر جگہ اس کا جانا ہوا، ہر آدمی کے سکھ اور دکھ میں ساتھ رہا، بندہ نے لگاتار کام کیا۔ ان کے ساتھ شاہنواز عالم ہے جو پورنیہ ڈسٹرکٹ کے ادھیکش ہیں، انہوں نے بھی لگاتار کام کیا، اور یہی بتایا جا رہا تھا بار بار کہ یہی دونوں کام کریں گے، ان دونوں میں سے کسی ایک کو سیٹ دیا جائے گا۔ لیکن ایک ایسا نیا چہرہ کو دیا گیا جس کو لوگ جانتا بھی نہیں ہے، جس کو لوگ پہچانتا بھی نہیں ہے۔ پیسے کے بل بوتے پہ اگر آپ دوسروں کو سیٹ دیں گے، یہ بتائیے کیسے پیسہ بڑا ہے یا ووٹ بڑا ہے؟ میرا ماننا تو یہ ہے کہ ووٹ بڑا ہے، کیونکہ لوگ ووٹوں سے جیتا کرتا ہے، پیسوں سے نہیں جیتا کرتا ہے۔ آپ رکن الدین کے نام پہ اس لیے چلے گئے کہ وہ پیسہ آپ کو دیا ہوگا، لیکن ہمارے غلام سرور بھائی غریبوں کا دل، سرور بھائی نے غریبوں کا دل جیت رکھا ہے، غریبوں کا دل جیتا ہے۔ اگر جو انسان اگر اپنی محبت میں غریبوں کا دل جیت لے، لوگوں کا دل جیت لے، تو جیت اسی کی ہوتی ہے۔ میرے اعلیٰ کمان صاحب اختر الایمان صاحب اپنا فیصلے کو اب بھی بدل سکتے ہیں، اس فیصلے کو آپ بدلیے۔ غلام سرور یا شاہنواز عالم، ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ سیٹ دیجئے۔ اگر آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو سیٹ دیں گے تو میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی پارٹی ضرور جیتے گی۔ ہم نے لگاتار خود محنت کیا ہے، ہمارے علاقے کے علماء نے لگاتار محنت کیا ہے۔ غلام سرور صاحب پورنیہ میں رہ کے لوگوں کی اتنی مدد کی ہے، لوگ جانتے ہیں کتنی مدد کرنے والے انسان ہیں۔ لیکن رکن الدین ایک ایسا انسان ہے جو گنڈا گردی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو لوگ اس لیے پہچانتا ہے، پیسے کے بل بوتے انہوں نے کتنا لوگوں گھٹیا کام کر رکھا ہے، لوگ اس کے بارے میں خود جانتا ہے۔ ایک مرتبہ جتانے کے بعد لوگوں نے اس کو اس لیے دوبارہ نہیں جتایا کہ وہ گنڈا گردی کرنے پہ اتر آیا تھا۔ اس لیے آپ ایسے انسان کو سیٹ نہ دیں جو آپ کے پارٹی کے نام کو ڈبو دے۔ آپ کو یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آپ جب لوک سبھا چناؤ لڑ رہے تھے اعلیٰ اختر الایمان صاحب، تو آپ کے مخالف کرنے والے تھے، آپ کے مخالف کر رہے تھے، اور آج بھی مخالف کرے گا۔ اگر آپ ابھی اس کو یہ کہہ دیں کہ ابھی آپ کو پارٹی سے نکالا جائے گا، تو ابھی بھی مخالف آپ کا کرے گا، کیونکہ وہ کبھی آپ کی پارٹی سے دل سے محبت کیا ہی نہیں تھا، بلکہ آپ کے دل سے پارٹی کا دل سے محبت کرنے والا جو تھا صرف اور صرف غلام سرور اور
شاہنواز عالم بھائی تھے، ان دونوں نے ہی مل کر آپ کے AIM کے جھنڈا کو لہرایا سیمانچل میں۔ اس لیے یہ بات اب بھی بدلی جا سکتی ہے کہ آپ جس طریقے سے مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب کو سیٹ دینے مجبور ہو گئے ہیں، تو آپ بھی غلام سرور یا شاہنواز عالم ان دونوں میں سے کسی ایک کو سیٹ دیں۔ اگر آپ ان دونوں میں سے ایک کو سیٹ دیں گے تو ضرور بھی ضرور سیمانچل کی جنتا، 22 ویدھان سبھا کی جنتا غلام سرور کو ہر حال میں ووٹ کرے گا، کیونکہ 22 ویدھان سبھا کے جو جنتا ہے وہ چاہ رہے تھے کہ حاجی عبدالسبحان جو لگاتار MLA ہوئے ہمارے، لگاتار ودھائک رہے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، اس لیے اس کو ہٹانا چاہ رہا تھا۔ لوگ کا رجحان اس سے بالکل ہٹ چکا ہے، اور رکن الدین سے بھی لوگوں کا رجحان ہٹ چکا تھا۔ ہر کوئی انسان چاہتا ہے کوئی نیا چہرہ آئے گا تو وہ کام کر کے دکھائے گا۔ رکن الدین پہلے رہ چکا ہے، اس کا نام اور رتبہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اسے لوگ کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا، آس پاس کے لوگ ووٹ دے چل جائے گا، لیکن ہمارے ادھر دوبیلی وغیرہ، کوچیلی وغیرہ، ہاتھی بندھا، پاروتی، بشن پور وغیرہ، یہاں سے کچھ بھی ووٹ ملنے والا نہیں ہے۔ بیلگچھی سے بھی اسے ووٹ نہیں ملے گا، حالانکہ بیلگچھی بہت بڑا گاؤں ہے، کیونکہ ان کا کرتوت صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ غلام سرور کو اب بھی ٹکٹ دیتے ہیں یا شاہنواز عالم کو ٹکٹ دیتے ہیں تو آپ کی پارٹی ہر حال میں وہاں سے نکل جائے گی اور اچھے ووٹوں سے کامیابی حاصل کرے گی، کیونکہ غلام سرور اور شاہنواز عالم یہ ایسے نیتا ہیں، یووا نیتا ہیں جو لگاتار محنت کیے ہیں، اور رکن الدین ابھی 2 مہینہ پہلے آپ کی پارٹی میں جوائن ہوا اور آپ نے سیٹ دے دیا۔ جو انسان 5 سال سے محنت کیا، 6 سال سے محنت کیا، آپ نے اس کی محنتوں پر پانی پھیر دیا۔ اختر الایمان صاحب، میں تو فی الحال دلی میں رہتا ہوں، لیکن آپ کی تعریف یہاں ہوتی ہے کہ اختر الایمان یہ بہت پڑھا لکھا انسان ہے، بہت سمجھدار انسان ہے، لیکن آپ جو فیصلہ لیے ہیں میرا ماننا ہے کہ بہت غلط فیصلہ لیے ہیں۔ آپ جو کہ ہاٹ ویدھان سبھا سے مولانا مفتی سالم چترویدی صاحب کو وہاں سے سیٹ دیں، اور قصبہ ویدھان سبھا سے کنچن دیوی کو سیٹ دیں، کیونکہ وہ ایک دلت مہیلا ہے۔ مہیلا کے بات پہ اگر لوگوں نے راستہ میں کیا جلوس نکال دیا، آپ کا بالکل نام خراب ہو جائے گا۔ کنچن دیوی کو ضرور بھی ضرور آپ وہاں سے دیں، اور 22 ویدھان سبھا سے میں نہیں کہتا کہ آپ غلام سرور کو ہی دیں، میں نہیں کہتا کہ آپ شاہنواز کو دیں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ سیٹ دیں، کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہے، لوگوں نے جانا ہے کہ ان دونوں نے بہت محنت کیا ہے۔ ان دونوں میں سے اگر کسی ایک کو بھی سیٹ مل جاتا ہے تو لگاتار آپ کے چاہنے والے کی تعداد بڑھتی جائے گی اور بہت سارے لوگ آپ کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، ابھی بگڑنے والا ہے، اس لیے آپ اب بھی سمجھ جائیے۔ اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ہر حال میں ان دونوں میں سے کسی ایک کو سیٹ دیں، اور آپ جو ویدھان سبھا کا امور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، میرا ماننا ہے کہ یہ بھی آپ نے غلط کیا ہے۔ کیا امور ویدھان سبھا میں کوئی ایسا یووا نیتا نہیں ہے جو یہاں الیکشن لڑ سکتا ہو؟ لیکن آپ کوچا دھامن سے آ کر یہاں الیکشن لڑیں گے، یہ آپ کے لیے بہت ہی غلط بات ہے۔ اور ویدھان سبھا کے الیکشن لڑ چکے ہیں، اور یہ ایک ایسی جگہ جہاں کہ وہاں کے لوگوں کو موقع ملنا چاہیے، آپ نے وہاں کے لوگوں کو موقع نہیں دیا، بلکہ آپ نے خود سائن کر لیا کہ میں یہاں سے لڑوں گا۔ بڑا عیدگاہ سے ایک مہیلا اپنے آپ کو پرتیاشی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے وہاں اپنا چہرہ دے دیا، جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ ہی بہت زیادہ ناراض ہیں۔ اگر آپ کی پارٹی جیتے گی تو آپ کا نام خود بخود اونچا ہو جائے گا، اس لیے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کسی کے چکر میں نہ آئیں، بلکہ آپ جو امور ویدھان سبھا سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ آپ وہاں سے وہیں کے جنتا کو، امور کے جنتا میں سے کسی ایک کو کینڈیڈیٹ بنائے، تو آپ کو وہاں سے کامیابی ملے گی، کیونکہ وہاں پہ یہ لگاتار کانگریسوں کا ہاتھ رہا ہے، وہاں لگاتار BJP نے بھی جیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے آپ جیتیں تو آپ کو وہاں پہ ایسے انسان کو کھڑا کرنا پڑے گا جو ہر حال میں آپ کی پارٹی کا جھنڈا کو لہرائے، کیوں ہر انسان اسی کو ووٹ دیا کرتا ہے جس کو جانتا ہے۔ آپ کو وہاں کے علاقے لوگ نہیں جانتا، آپ کوئی انسان ووٹ دے گا تو اپنے پڑوسی کو ووٹ دیتا ہے، اپنے جاننے والے کو ووٹ دیتا ہے۔ لیکن اس لیے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں، اختر الایمان صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے پڑھے لکھے ہیں، میں آپ کو اچھا مانتا تھا ماشاءاللہ، لیکن آپ نے جو فیصلہ لیا ہے میرا ماننا ہے کہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے۔ پر
کیونکہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے عالم دین بنایا ہے، سوچ سمجھ دیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھی بہت اعلیٰ مقام تک پہنچے ہیں، آپ لگاتار RJD سے 2 مرتبہ ودھایک بھی رہ چکے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ پر اسدالدین اویسی صاحب نے داؤ کھیلا اور آپ کو ودھان سبھا سے ٹکٹ بھی دیا، آپ کو وہاں کا پریشد ہی بنایا، پردیش ادھیکش بنایا، اس لیے بنایا کہ آپ سمجھداری سے کام لیں گے۔ لیکن آپ نے جو فیصلہ لیا ہے یہ آپ یقین نہیں کرو گے، سوشل میڈیا ایسی چیز ہے، آپ کا ٹکٹ یہیں سے کنفرم ہوتا ہے۔ خاص طور سے AIM کا فالوور جو بڑا ہے وہ آپ کے فیس بک لائیو آنے سے بڑا ہے یا پھر یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالنے سے بڑا ہے، کیونکہ لگاتار لوگ اسی معاملے میں لوگ فیس بک پہ لائیو آتے ہیں کہ فالوور بڑھے، AIM کو زیادہ سے زیادہ ترقی ملے۔ اس لیے آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ صحیح فیصلہ لیں۔ انشاءاللہ میں کل پھر 10 بجے یا 11 بجے لائیو آؤں گا۔ میں تمام لوگوں سے، سیمانچل کے واسطیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ فیصلہ بالکل صحیح اور دیر سے آئے لیکن انشاءاللہ بڑھیا آئے گا، اور فیصلہ اب بھی بدلا جا سکتا ہے، اس لیے آپ حضرات بالکل نہ گھبرائے۔ اور میں غلام سرور صاحب اور شہنواز عالم صاحب دونوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پارٹی کا بالکل برائی نہ کریں، پارٹی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، پر یہ ہے کہ ہمارے جو صدر ہیں یہ بہار کے، یہ تھوڑا فیصلہ اپنے دماغ سے لے چکے ہیں۔ میں نے بات کہہ دیا اس ویڈیو میں، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ویڈیو ہمارے پردیش ادھیکش اخترالایمان صاحب کے پاس پہنچے اور ہمارے راشٹری ادھیکش اسدالدین اویسی کے پاس پہنچے۔ میں اس لیے تمام بہار کے جنتا سے، خاص طور سے سیمانچل کے جنتا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بالکل مایوس نہ ہو، اور انشاءاللہ ضرور بھی ضرور AIM کو کامیابی ضرور ملے گی۔ اس لیے اور سیٹ بھی انشاءاللہ آپ کے چاہنے والوں کو دیا جائے گا۔ ابھی نامنکن پتر نہیں بھرا گیا ہے، نامنکن پتر جب تک نہیں بھرا جاتا ہے اس سے پہلے آپ نام بدل سکتے ہیں، نام بدلا بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کا غصہ کرنا بھی جائز ہے، آپ حضرات کا غصہ ہونا بھی جائز ہے۔ آپ حضرات نے محنت کیا، آپ حضرات نے میری ویڈیو کو دیکھا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ میں غلام سرور صاحب اور شہنواز صاحب سے درخواست کرتا ہوں، میں کہ کوئی زیادہ دور کا نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کے پڑوسی محمد افروز عالم ہاتھی بندہ گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، جو لائیو آیا اور آپ کے جو مسائل ہے آپ کو بتایا گیا۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ محنت میں بالکل کمی نہ کریں، انشاءاللہ سیٹ آپ کو دیا جائے گا۔ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا، لائیو آؤں گا، اور انشاءاللہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بہار کے واسطے تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔